السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، جنات کی علامات کے اسباق چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جنات کی 10 علامات آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں جنات کی مزید 10 علامتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنات کی 11ویں علامت بار بار قبر یا مردے خواب میں دیکھنا۔ اجنبی آدمی، اجنبی لوگوں کو خواب میں دیکھنا اور مختلف شکلوں میں ان کا مریض کو ڈرانا، یہ جادو کی ایک علامت ہے۔ جادو کی 12ویں علامت کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کے بغیر جسم کا سست رہنا اور کام کاج کو دل نہ کرنا یا کام میں دل نہ لگنا۔ جس شخص پر جنات کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سست، اس کا جسم عموماً دیکھا جائے تو سست رہتا ہے۔ جو کام اس کے ذمہ ہوتا ہے اس کام کو کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے یا اس کام میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، اور یہ جنات کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جنات کی 13ویں علامت نیک کاموں اور عبادات سے رکاوٹ محسوس کرنا۔ نماز میں گھبراہٹ ہونا یا تلاوت اور اذکار کے دوران سر یا آنکھوں کا بوجھل ہو جانا، زبان کا بار بار بلا وجہ رک جانا۔ جس شخص پر جنات کا حملہ ہوتا ہے تو ایسا شخص عبادات میں، نیک کام میں سستی اور رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ وہ کام اس کو دل نہیں کرتا ہے نیک کام اور عبادات کرنے کا۔ اسی طرح نماز میں اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تلاوت اذکار کے دوران سر یا آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہے، اور زبان بھی گفتگو کے دوران بلا وجہ رکتی ہے۔ ایک تو ایسا شخص ہے نا کہ جس کی زبان لکنت پہلے سے ہے وہ الگ ہے، لیکن جو شخص کسی بیماری کے نتیجے میں اچانک جس کی زبان بلا وجہ بار بار رکنا شروع ہو جائے تو یہ جنات کا اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ جنات کی 14ویں علامت دل خفا خفا رہنا اور اس کیفیت میں رونا یا ہنسنا۔ جن لوگوں پر جنات کا حملہ ہوتا ہے تو جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیے جائے تو ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، خفا خفا سے ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کیفیت میں وہ رونے یا ہنسنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہلکی بھی پریشانی والی خبر جیسے ان کو ملتی ہے تو یہ خفا ہو جاتے ہیں، پھر اسی کیفیت میں کبھی کبھار رونا شروع کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہنسنے لگتے ہیں۔ اور عموماً یہ بیماری خواتین میں زیادہ ہے کہ پھر وہ اسی خفگی کی حالت میں یا تو رونے لگتی ہے یا ہنسنے لگتی ہے۔ جنات کی 15ویں علامت صحیح سالم کپڑوں پر کٹ لگنا یا جلے ہوئے ہونا۔ جس شخص پر یا جس جگہ پر جنات کے آثار ہوتے ہیں اس کا حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بعض دفعہ کپڑوں پر خود بخود صحیح سالم کپڑے آپ الماری میں رکھ دو، پیٹھی میں رکھ دو، جب نکالو تو اس میں کٹ لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یا تو کپڑے کئی جگہ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتے ہیں جلن کی وجہ سے، یہ بھی جنات کی ایک علامت ہے۔ لیکن یہ علامت بعض دفعہ ایسے جادو میں بھی سامنے آتی ہے جس میں مسان دخل انداز ہو چکا ہو۔ اس لیے عامل کو، جو شخص بھی کسی بھی بیمار کا علاج کرنا چاہے، بڑی چابکدستی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا یہ حرکت آسیب کی طرف سے ہو رہی ہے یا مسان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ پھر جو صورتحال سامنے آئے اسی کا علاج کرے، اسی کا علاج تجویز کرے۔ اور دونوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ دیگر علامات کو دیکھ لیا جائے، جادو کی علامتیں دیکھ لے، جنات کی علامتیں دیکھ لے، پھر ان میں سے کسی کو منتخب کرے، کسی ایک کے مطابق اس کا حل نکالے۔ جنات کی 16ویں علامت سوتے میں بلند جگہ سے لڑکنا اور کسی کھائی وغیرہ میں دھڑام سے گرنا اور گرتے ہی بیدار ہو جانا۔ جس شخص پر جنات کا حملہ ہوتا ہے جب وہ سونے لگتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کس نے مجھے اونچی جگہ پر لے گئے ہے اور وہاں سے مجھے لڑک کر پھینک دیا ہے، اور وہ بہت ہی گہری جگہ میں جا کر گرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر گر گیا تو اچانک آنکھیں کھل جاتی ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ جنات اس کو اسی طرح سوتے میں، نیند میں بھی تنگ کرتے ہیں۔ جنات کی 17ویں علامت نیند کا اڑ جانا، پوری رات بے چین رہنا۔ جس شخص پر جنات کا اثر ہوتا ہے تو ایسے شخص کی نیند جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، پوری رات بے چینی میں رہتا ہے، بے چینی میں گزر جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے تو پھر وہ آنکھیں وغیرہ پھر دوبارہ کھل جاتی ہے اور وہ پریشان رہتا ہے، تو نیند نہیں آتی، اس کی وجہ سے سر اور دماغ بوجھل سے رہتے ہیں۔ جنات کی 18ویں علامت خواب میں کتا، بھیڑیا، بندر، ریچھ یا شیر وغیرہ خوفناک جانوروں کا دیکھنا، یہ بھی جنات کی ایک علامت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر نارمل لوگ اس طرح کے خواب دیکھیں تو اس کی اچھی سی تعبیر نکالیں گے
کیونکہ بعض دفعہ کتے کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پولیس سے کوئی خطرہ ہے، کوئی کمزور دشمن سے اس کو کوئی جو ہے کیا ہے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یا شیر خواب میں دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مضبوط دشمن کی طرف سے اس کو خطرہ ہے۔ اور اسی بعض دفعہ شیر خواب میں دیکھو تو اس کا تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو انشاءاللہ تعالی نرینہ اولاد عطا ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال نارمل انسان دیکھ لے یا کوئی بیمار بھی دیکھ لے تو دوسری علامات دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری علامات کے ملا کر پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کے اوپر جادو ہے یا جنات ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں خواب میں دیکھنا یہ جادو کی بھی ایک علامت ہے۔ تو جس طرح جادو کی علامت ہے اس طرح جنات کی بھی علامت ہے۔ تو بہرحال دوسری علامات کو بھی اس کے ساتھ ضرور دیکھیں گے۔ جنات کی 19ویں علامت گھر کی دیواروں، چھت، صوفوں اور کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا۔ جن لوگوں پر یا جس جگہ اور گھر پر جنات کا اثر اور حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی کبھار دیواروں پر جنات خون لگا دیتے ہیں یا چھت پر خون ڈال دیتے ہیں، صوفوں پر، اسی طرح پہننے والے کپڑے جو ہے گھر والوں کے اس پر خون کے چھینٹے ڈال دیتے ہیں تنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی جنات کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور لوگوں کو یہ پیش آتا رہتا ہے۔ جنات کی 20ویں علامت بیوی کو شوہر سے بلا وجہ حد سے زیادہ نفرت ہونا، شوہر کو قریب نہ آنے دینا۔ ایسی خواتین کو بعض دفعہ جاگتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بستر پر اور بھی کوئی ہمارے علاوہ موجود ہے، اور یہ بعض دفعہ خواب میں ایسی صورتحال دیکھتی ہے اور ایسی حالات اس کے سامنے پیش آتے ہیں کہ وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی ہے، اور جسے دیکھ کر آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خاوند کو قریب کیوں نہیں آنے دیتی ہے۔ اور یہ حرکت وہ خود اختیاری طور پر نہیں کرتی ہے بلکہ غیر اختیاری طور پر خبیث بد کردار قسم کے شیاطین، جنات وغیرہ زبردستی ان سے یہ حرکت کرواتے ہیں کہ وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی۔ ویسے تعلقات آپس میں اچھے ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی آپس میں، لیکن آپس میں جو تعلقات ہے، وظیفہ زوجیت ہے، اس وقت بیوی جو ہے شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے، قریب آنے نہیں دیتی ہے۔ اور ایسی عورت پر عموماً دیکھ لیا جائے تو جنات جو ہے ایسی عورت پر عاشق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہرحال جنات کی یہ 20 علامات آپ کے سامنے ٹوٹل ذکر کر دی گئی ہے۔ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ ایک صفحے پر اتارے اور یہ علامات اپنے پاس لکھ کر رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجربہ کرے تو اس کے علاوہ دیگر علامات بھی جنات کی آپ کے سامنے آئے گی، ان کو بھی آپس میں اپنے پاس نوٹ کر لینا چاہیے۔ اور سب ساتھیوں کو چاہیے کہ محنت کے ساتھ جس بندے کا بھی علاج کرنا ہو تو وقت اور توجہ کے ساتھ اس کی علاج کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔